کلاس نمبر 75 میں سورۃ المدثر کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 14 تک پڑھیں گے۔ یہاں سے یہاں تک اس سبق کو یقیناً آپ نے اپنے طور پر پڑھ کر یاد کیا ہوگا۔ اب اس سبق کو 2 مرتبہ سنیے گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ المدثر مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَصِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا۔ یہاں سے یہاں تک اس سبق کو 1 مرتبہ پھر سنیے گا۔ یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عصير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا۔ یہاں سے یہاں تک اس سبق کو جب آپ نے اپنے طور پر پڑھ کر یاد کیا تھا، اس وقت جو الفاظ آپ سے صحیح نہیں پڑھے گئے تھے، اب ان الفاظ کو اچھی طرح یاد کر لیجئے گا۔ اس کے علاوہ یہاں سے یہاں تک اس سبق کو آپ اپنے طور پر کم از کم 10 مرتبہ پڑھ لیجئے گا۔ اب آپ مد عارض اور مد لین عارض کی وضاحت سنیے گا۔ یہاں پر لکھا ہے مد عارض۔ مد عارض کیا ہے اس کی وضاحت یہاں پر کی گئی۔ حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو تو مد عارض ہوگا۔ یہاں پر لکھا ہے حروف مدہ۔ حروف مدہ کے بارے میں آپ کو پہلے ہی معلوم ہے۔ یہاں پر لکھا ہے عارضی سکون۔ عارضی سکون کا مطلب یہ ہے، یہاں پر دیکھیں لکھا ہے عارضی سکون یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے، جیسے آپ یہاں پر دیکھیں کہ اس آیت کو پڑھتے ہوئے جب یہاں پر وقف کریں گے تو وقف کی حالت میں نون کے اوپر جو زبر ہے اس زبر کو نہیں پڑھیں گے، بلکہ وقف میں نون کو ساکن پڑھیں گے۔ تو جب وقف میں نون کو ساکن پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ نون کو عارضی طور پر ساکن کر دیا۔ تو جب نون کو عارضی طور پر ساکن کریں گے تو اسی کو عارضی سکون کہیں گے۔ تو یہاں پر یہ جو لکھا ہے عارضی سکون، یقیناً آپ کو عارضی سکون کے بارے میں معلوم ہو چکا۔ حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو تو مد عارض ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہاں پر آپ دیکھیں اس لفظ میں یہاں پر یہ یا کے اوپر جزم ہے، یہ یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، لہٰذا یہ یا مدہ ہوا۔
تو جب اس لفظ میں وقف کریں گے تو نون کو عارضی طور پر ساکن کر دیں گے، یعنی یہاں پر عارضی سکون ہوگا۔ تو یا مدہ کے بعد جب عارضی سکون ہوگا تو یہاں پر مد عارض کا قاعدہ ہوگا۔ مد عارض کسے کہتے ہیں یقیناً یہ آپ کو معلوم ہو چکا۔ اب یہاں پر دیکھیں لکھا ہے مد لین عارض، حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو تو مد لین عارض ہوگا۔ اس قاعدے میں یہاں پر لکھا ہے عارضی سکون، عارضی سکون کے بارے میں یقیناً آپ کو معلوم ہے۔ یہاں پر لکھا ہے حروف لین، یہاں پر لکھا ہے حروف لین دو ہیں، واو یا۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا، جیسے یہاں پر دیکھیں یہ واو ساکن سے پہلے زبر ہے، لہٰذا یہ واو لین ہے۔ یہاں پر لکھا ہے یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا، جیسے یہاں پر یہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے، لہٰذا یہ یا لین ہے۔ تو یہاں پر لکھا ہے حروف لین، یقیناً آپ کو حروف لین کا بھی معلوم ہے کہ حروف لین دو ہیں۔ تو یہ جو قاعدہ ہے اب اس کے مطلب کو سمجھیں گے۔ حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو تو مد لین عارض ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے یہ جو لفظ ہے یہ لفظ ہے قریشن۔ اس لفظ میں آپ یہاں پر دیکھیں یہ یا کے اوپر جزم ہے، یہ یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، جب یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ یا لین ہے۔ اور اس لفظ میں جب آپ یہاں پر شین پر وقف کریں گے تو شین کے نیچے جو دو زیر ہیں ان دو زیر کو نہیں پڑھیں گے بلکہ شین کو ساکن کر دیں گے۔ جب شین کو ساکن کریں گے تو یہ عارضی سکون ہوگا۔ تو یا لین کے بعد جب عارضی سکون ہو تو مد لین عارض ہوگا۔ تو یہاں پر یہ جو لکھا ہے حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو تو مد لین عارض ہوگا، اس کا مطلب یقیناً آپ کو سمجھ میں آیا کہ حروف لین جو دو ہیں واو اور یا، ان دونوں حروف لین کے بعد اگر عارضی سکون آ جائے تو مد لین عارض ہوگا۔ مد عارض اور مد لین عارض کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہو چکا، لیکن انہیں پڑھیں کہ کس طرح، اب اس کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے مد عارض اور مد لین عارض کو 1، 2 یا 3 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر مد عارض یا مد لین عارض کا قاعدہ ہوگا وہاں پر پڑھنے والے کو اختیار ہے کہ چاہے وہ 1 الف، چاہے 2 الف، چاہے 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھے۔